اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ دیوار کیسے چلنے لگی۔ کرامت حضرت تاج الدین شیر سوار رحمت اللہ علیہ۔ لیکن قبل اس سے ہم حضرت تاج الدین سرکار کے بارے میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کی تاریخ پیدائش 705 ہجری اور سن وفات سن 794 ہجری ہے۔ آپ کی قبر نارنول میں ہے۔ آپ شیخ قطب الدین ہانسوی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں سے تھے۔ آپ نے نارنول کے جنگلوں اور پہاڑوں میں اتنی کثرت سے ریاضت کی کہ چرند پرند بھی آپ کے فرما بردار ہو گئے اور درندے اور چڑیاں آپ سے محبت کرنے لگے۔ مشہور ہے کہ جب آپ اپنے شیخ کے پاس ہانسی جانا چاہتے تو جنگل سے ایک شیر پکڑتے اور اس پر سوار ہوتے اور سانپ کو پکڑ کر اس کا ہنٹر بنا لیا کرتے۔ ایسی حالت میں اپنے شیخ کی ملاقات کے لیے روانہ ہوتے اور جب شیر ہانسی کے قریب پہنچتے تو شیر اور سانپ کو باہر چھوڑ کر پیدل شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ منقول ہے کہ ایک دن شیخ قطب الدین منور ایک دیوار پر بیٹھے تھے۔ سید قطب الدین پر وجد کی سی کیفیت طاری ہوئی اور وہ شیر پر سوار ہونے کی حالت میں اپنے شیخ کے پاس پہنچے۔ آپ کے شیخ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ سید، یہ تو حیوان ہے، اللہ والے اگر دیوار کو حکم دیں تو بے جان ہے تو بھی وہ چلنے لگے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس دیوار پر شیخ قطب الدین بیٹھے تھے اسی وقت حرکت میں آ گئی اور چلنے لگی۔ دیوار کو چلتا دیکھ کر شیخ نے دیوار سے فرمایا کہ یہ بات تو میں نے برسبیل تذکرہ کہی تھی، میرا مطلب یہ نہ تھا کہ تو حرکت کرے، اس لیے رک جا، اور دیوار فوراً رک گئی۔ ناظرین کرام، آپ کا مزار شہر کے نزدیک ہی ہے۔ آپ پیدا بھی نارنول ہی میں ہوئے۔ سید تاج الدین کا ایک لڑکا بھی تھا جس کو شیخین کہتے تھے۔ وہ دنیا اور دنیا داروں سے دور بھاگتا تھا لیکن بقدر ضرورت دنیا سے گریز بھی نہ کرتا تھا۔ اس کا ہمیشہ کا شغل ہی یاد الہی تھا۔ آپ کے دروازے پر ایک پتھر پڑا رہتا تھا جو اب بھی موجود ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اس پتھر پر ایک کٹورا رکھ دیا کرتے تھے، آنے جانے والے اس میں کچھ ڈال دیا کرتے تھے اور آپ اس کے ذریعہ ضروریات زندگی پورا فرمایا کرتے تھے۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ آپ کو جتنی ضرورت ہوتی اتنی نقدی اس کٹورے سے نکلا کرتی تھی۔ اگر کسی زمانہ میں غلہ اور دیگر اشیاء گراں ہوتی یعنی مہنگی ہو جاتی تو نقدی زیادہ برآمد ہوتی، اور اگر غلہ وغیرہ میں سستا پن آ جاتا تو اسی قدر نقدی میں بھی کمی واقع ہو جاتی۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔